اسٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ کی تیاری اچھی جا رہی ہوگی۔ آج ہم بی اے سال اول کا الدرس الخامس پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے الاحسان علی النفس، مطلب کہ قربانی اپنے نفس پر، یعنی کہ دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ تو اس کا آج ہم ترجمہ پہلے پڑھیں گے، بعد میں اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ حل کی جائے گی۔ ترجمے میں پہلے پیرے میں کہتا ہے الیرموک نہر فی الشام، یرموک شام میں ایک نہر کا نام ہے۔ وفی عہد الخلیفۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر خلیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، وقت عند النہر حرب، اس نہر کے پاس ایک لڑائی ہوئی تھی، بین المسلمین والروم، رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ کان عدد الجنود المسلمین، اس میں مسلمان لشکر کی تعداد جو تھی، 38 الفاً، 38,000 تھی۔ مطلب کہ 38,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 38,000 جو تھی ان کی تعداد تھی۔ امر روم فکانو 100,000 جندی، اور جو رومی تھے وہ 100,000 کا لشکر تھا۔ وکان قائد جیش المسلمین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور مسلمان لشکر کا جو سردار تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وخلال الحرب، اور لڑائی کے میدان میں، ذہب رجل من عسکر المسلمین، مسلمان لشکر میں سے ایک آدمی جا رہا تھا، اسمہ حذیفۃ العدوی، اس کا نام حذیفہ عدوی تھا۔ یبحث عن ابن ام لہ، وہ اپنے چچا کے بیٹے کو تلاش کر رہا تھا، بین الجرح، زخمیوں کے درمیان، ومعہ قلیل من الماء، اور اس کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، فوجدہ فی حالۃ سیئۃ، اس نے اسے بڑی بری حالت میں پایا، والدم ینزل من جسمہ، اور خون اس کے جسم سے بہہ رہا تھا، فقال لہ، اس نے اس سے پوچھا، حل ترید ان تشرب، کیا تم پانی پینا چاہتے ہو؟ فلم یرد علیہ، لیکن اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا، لأنہ لم یکن قادرا علی الکلام، کیونکہ اس میں بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، واشار الیہ بنعم، اور اس نے ہاں کے ساتھ اسے اشارہ کیا۔ ولما اخذ الجریح الماء، اور جب زخمی نے پانی پکڑا، من حذیفۃ، حذیفہ سے، لیشربا، تاکہ وہ پیے، سمع جندیا بجانبہ، اس نے اپنی ایک طرف ایک فوجی کو سنا، یطلب ماء، وہ پانی مانگ رہا تھا، فاشار الی الرجل، تو اس نے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیؤتیہ الماء قبلہ، کہ وہ اس سے پہلے جو ہے اسے پانی دے آئے، فذهب الیہ، وہ اس کی طرف گیا، وقال لہ، اور اس نے اس سے کہا، حل ترید ان تشرب، کیا تم پانی پینا چاہتے ہو؟ قال، اس نے کہا، نعم، جی ہاں۔ ولما اخذ الماء، اور جب اس نے پانی پکڑا، ورفعہ لیشرب، اور اسے پینے کے لیے اوپر اٹھایا، سمع جندیا آخر، اس نے دوسرے فوجی کو سنا، یطلب ماء، وہ بھی پانی مانگ رہا تھا، فترک الماء، اس نے پانی چھوڑ دیا، وقال لحذیفۃ، اور اس نے حذیفہ سے کہا، اسری الیہ، اس کی طرف جلدی جاؤ، وآتنی ما بقی، اور ما یبقی، اور جو باقی پانی بچے گا وہ مجھے دے دینا۔ فذهب الیہ، وہ بندہ اس کی طرف گیا، فرآہ قد مات، اس نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، فعاد الی الثانی، وہ دوسرے کی طرف گیا، فوجدہ قد مات، اس نے دیکھا کہ وہ بھی فوت ہو چکا ہے، فذهب الی ابن عمہ،
وہ اپنے چچا کے بیٹے کی طرف گیا، فوجدہ قد مات ایضا، اور اس نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح فوت ہو چکا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا اس چیپٹر کا ترجمہ۔ تو ترجمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، ایک تو آپ کی مشق جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اکثر بعض اوقات وہ ایگزامینر آپ کو کسی چیپٹر کے پیرے میں سے فقرے آگے پیچھے کر کے دے دیتا ہے، اور آپ نے ان کو ترتیب لگانا ہوتا ہے تاکہ پورا واقعہ بن جائے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے ویسے ویسے آپ کو اس بات کی سمجھ آتی جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں کویسچن کی طرف، مطلب کہ جو آپ کی التدریب الاول ہے وہ چیک کریں، وہ کویسچن آئے ہوئے ہیں آپ کو۔ تو کویسچن ہم نے جو پیٹرن پڑھا تھا تو اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کویسچن جو ہیں وہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے، تو اس میں 10 سوال ہوتے ہیں، 10 کے 10 ہی ہم نے کرنے ہیں، ہر سوال کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ تو کچھ کویسچن جو ہیں وہ آپ کو پیرے میں سے ہی دے دے، یعنی کہ یہاں ہی سے دے دے گا جو مشق میں لکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر اس نے 10 کویسچن جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو باقی جو کویسچن ہوں گے وہ خود سے دے گا، لیکن ان کے جو جواب ہیں وہ پیرے کے اندر ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پیرے کے اندر جواب نہیں ہے اور آپ نے وہ جو ہے وہ سوال حل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جی پہلا جو سوال ہے، تو بہتر یہ کہ اپنے پاس آپ ہائی لائٹر رکھیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے۔ متا وقعت حرب الیرموک، متا کب واقعت واقع ہوئی، حرب الیرموک جنگ یرموک، جنگ یرموک کب ہوئی تھی؟ جی اسٹوڈنٹ، میں نے اس کا جواب جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے، جو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا نا، یہ فی عہد الخلیفۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، بس آپ کا جواب پورا ہو چکا ہے۔ کب ہوئی تھی؟ ابو بکر، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اگلے کویسچن پہ چلتے ہیں۔ کم کان عدد الجنود فی کل جیش، ہر لشکر میں جو فوجی تھے وہ کتنے تھے؟ تو کویسچن نمبر 2 میں ہم پڑھ رہے تھے کم کان عدد الجنود فی کل جیش، ہر لشکر میں تعداد کتنی تھی؟ جی اسٹوڈنٹ، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ کان عدد الجنود المسلمین 38 الفا اما الروم فکانوا 100 الف جندی، تو یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہے آگے، امان کان رجل یبحث، آدمی کیا تلاش کر رہا تھا؟ کویسچن نمبر 3۔ تو کویسچن نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جو تلاش کر رہا تھا، پانی تلاش کر رہا تھا نا، یہ اپنے چچا کے بیٹے کو تلاش کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں کویسچن، یبحث عن ابن ام اللہ بین الجرحی، اسٹوڈنٹ یہ پیرا نمبر جو ہے وہ دوسرا ہے، اور دوسرے کی جو ہے وہ دوسری ہی لائن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کویسچن نمبر 4 پہ میں کیا کہا گیا ہے، ماذا کان رجل یحمل معہ، آدمی نے اپنے ساتھ کیا اٹھایا ہوا تھا، ولماذا، اور کیوں، کیا اٹھایا ہوا تھا؟ جی آدمی نے پانی ظاہر اٹھایا ہوا تھا، کیوں اٹھایا ہوا تھا؟ تاکہ وہ اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد بھائی کو پانی پلائے۔ تو یہ کویسچن تو اندر ہی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا خود بنانا ہے، تو یہ میں نے آپ کے لیے سیپریٹ جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں کویسچن نمبر 4 میں لکھا یحمل معہ ماء، اس نے اپنے ساتھ پانی اٹھایا ہوا تھا، لیشرب ابن ام اللہ، تاکہ وہ اپنے چچا کے بیٹے کو پلائے۔ جی اسٹوڈنٹ، اب چلتے ہیں ہم کویسچن نمبر 5 پہ، حل کان الجندی الجری یحتاج الی الماء، کیا زخمی فوجی کو پانی کی ضرورت تھی؟ کیا جواب ہے جس کا؟ تھی نا، تو آپ اس کا سمپل جواب کیا لکھیں گے؟ نعم، یہ جواب لکھا ہوا نعم، نون عین میم، نعم، جیسے کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں نعم ہاں یا نہ میں جیسے جواب دیے تھے۔ اب چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 6 پہ، لماذا لم یشرب، اس نے پانی کیوں نہ پیا تھا؟ کیوں نہ پیا تھا؟ تارے اس کے دل میں اصرار کا جذبہ تھا نا، اس وجہ سے اس نے پانی نہیں پیا، لأنہ اصر علی نفسہ، کیونکہ اس کے دل میں اصرار کا جذبہ تھا۔
اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 7 پہ. من الذی شرب اخیرا، آخر میں پانی کس نے پیا تھا؟ کس نے پیا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، آخر میں کسی نے پانی نہیں پیا تھا، سب جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو لم یشرب منہم احدا، کسی نے آخر میں پانی نہیں پیا تھا. لیکن آگے ہے الا ای شیء تدل تلک الحادثہ، یہ جو واقعہ ہے کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں پانی اس نے نہیں پیا، سب نے نہیں جو ہے وہ دوسروں کو ترجیح دی، تو الاثار علی النفس، مطلب کہ سبق کا جو ٹائٹل ہے وہی آپ کا جواب ہے. جی اسٹوڈنٹ اب ہم چلتے ہیں جی ایکسرسائز نمبر 2 پہ. اس میں ہمیں جو ہے وہ خالی جگہ دی گئی ہے اور ہمیں کچھ آپشن بھی دیے گئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خالی جگہ زبانی یاد کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ آپشن دے دیتا ہے، بعض اوقات نہیں دیتا، لہذا آپ کو خالی جگہ میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا آپشن آئے گا. اصبح ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے تھے جی؟ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. آپشن 1 جو ہے یہ جواب ہے اس کا. ماتا الجندی الجری، ماتا الجندی الجری، زخمی فوجی فوت ہو گیا. قبل ان یشرب الماء، بے جواب ہے پانی پینے سے پہلے. آگے چلتے ہیں جی اسٹوڈنٹس. یہ جو ہے فی عہد الخلیفۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ بعد المسلمون یفتحون، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان شروع ہو گئے فتح کرنا. کس کو فتح کرنا شروع ہو گئے؟ الشام، شام کو فتح کرنا شروع ہو گئے. لیکن اسٹوڈنٹ آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ یعنی کہ دوسری ایکسرسائز وہ بھی پوری. اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 3 التدریب الثالث پہ. اسٹیٹمنٹ اس نے دی گئی ہے، کہتا ہاتی من مفردات المجموعتی بے المرادف للمجموعتی الف. آپ نے مترادف الفاظ کا کالم جو ہے وہ ملانا ہے. مترادف الفاظ کا کالم آپ سے اس نے پوچھا ہے کہ مترادف الفاظ کا کالم ملائیں، تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ میں نے آپ کے لیے شیٹ پہ حل کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح میں نے حل کیا ہے. اسی طرح آپ نے بورڈ میں جا کے پیپر میں حل کر دینا ہے. مطلب دیکھیں آپ اپنے پاس بک بھی رکھیں اور دیکھیں میں نے کیا کیا ہے. عہد عہد، دور، اس کا مترادف کیا ہے؟ زمن. اسی طرح آپ نے آگے لکھ دینا ہے. میں نے پین یوز کیا ہے تو درمیان میں جو لائن لگائی ہے اس کے لیے آپ مارکر کا استعمال کریں، ذرا پیارا لگے گا. یطلبہ، وہ مانگتا ہے، مطلب یریدہ، وہ چاہتا ہے. یؤتیہ، وہ دیتا ہے، مطلب یقدم لہ، وہ پیش کرتا ہے. لما، مترادف کیا اس کا؟ عندما، جب. یعود، وہ لوٹتا ہے، مطلب یرجع، وہ لوٹتا ہے. یجیبہ، وہ جواب دیتا ہے. یرد علیہ، مطلب اس کا بھی جواب دیتا ہے. اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 4 پہ التدریب الرابع. اس میں ہمیں اس نے کہا ہے کہ ہاتی من المجموعتی بے المعنی المداد للمجموعتی فی المفردات فی المجموعتی علی. اس نے آپ سے کہا ہے کہ اس میں جو متضاد الفاظ کا کالم ہے وہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. مطلب حرب، حرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑائی. لڑائی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ کیا ہوتا ہے؟ السلام. سلام مطلب سلامتی. تو میں نے یہ آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی اسی طرح پیپر میں جا کے اٹیمپٹ کر دینا ہے. حرب کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ بک اپنے سامنے رکھیں. سلام، سلامتی. کثیرتن، قلیلتن. کثیرتن زیادہ، قلیلتن تھوڑا. قبلہ، اس سے پہلے. بعدہ، اس کے بعد. اخذا، اس نے لیا. آتا، اس نے دیا. نعم، ہاں. لا، نہیں. ماتا، وہ فوت ہوا. عاشا، اس نے زندگی بسر کی. التدریب الخامس، اسی چیپٹر کی، اس میں کہا ہے امل الفراغ بکلمۃ مناسبہ. کہتا ہے مناسب کلمے لگا کر جو ہے وہ یہ اب ایکسرسائز جو ہے پوری کریں. تو فاتح العرب مصر فی عہد الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز. اسی لیے میں نے کہا تھا نا چیپٹر ترجمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ کی ایکسرسائز حل ہو جائے. قدم رجل الماء للجندی،
الماء ابھی ہم نے پڑھا پانی. ہینا طلب اخوہ الماء طلب جب اس کے بھائی نے پانی مانگا تھا تو اس نے اسے دے دیا تھا. طلب آئے گا جی خالی جگہ پہ. احب لاخیک ما تحب لنفسک اپنے لیے وہی پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. لما سألہ جب اس نے اس سے پوچھا تو یہ دیکھیں مجھ سے یہ مسٹیک تھی تو یہ میں نے سائڈ پہ لکھا فاشار الیہ تو اس نے اشارہ کیا اسے بنعم ہاں کے ساتھ. چھٹا ہے لم یکن الجری قادرا علی الکلام زخمی جو ہے وہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. التدریب السادس ہے کہتا ہے املا الفراغ بکلمۃ صحیحہ مما بین القوسین بڑی اہم ایکسرسائز ہے میں نے ویری امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو آپ نے اسی طرح جو ہے آپشن جب دیے جائیں گے آپ کو پیپر میں تو آپ نے اسی طرح جو ہے وہ سیدھی کر کے لگا دینی ہے ٹک نہیں لگانے. جیسے یہ میں نے لکھا ہوا نا آپ نے سمجھنا کہ ایم سی کیو ہے ہی نہیں. آپ نے اسی طرح نہ جا کے وہاں لکھ دینی ہے نمبر وائز ایسے. کان عدد جنود المسلمین اقل مطلب یہ جو المسلمین میں لکھا ہوا نا یہ آپ مارکر سے لکھیے گا اسے ڈاٹ لگا کے نا. کان عدد الجنود المسلمین اقل یعنی کہ مسلمان لشکر کی تعداد کم تھی. دوسرا دیکھیں کان خالد بن ولید قائدا عظیما جو ہے وہ خالد بن ولید عظیم قائد تھے. اسٹوڈنٹ یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم نے رٹا لگانا ہے تو رٹا نہیں لیکن تھوڑا سا یہاں گرامر کا اصول ہے. موصوف صفت کا موصوف اور صفت کا آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا جسے ہم ایجیکٹیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا موصوف ہو نا اسی طرح کی اس کی صفت ہوتی ہے. اگر میں پنجابی میں سمجھاؤں تو کیا کہیں گے جیویں دا منہ اویں دی چپیڑ مطلب کہ جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت جیسا منہ ویسی چپیڑ جیسا یعنی کہ موصوف کے اوپر الف لام ہے تو صفت کے شروع میں بھی الف لام ہی آئے گی. جیسا موصوف کا ساؤنڈ ہے نا ویسی ہی اس کی صفت آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے گرامر کے جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بس آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح کا موصوف اسی طرح کی صفت. جیسے دیکھیں نا آگے کان خالد بن ولید قائدا عظیما جی قائدا ہے نا تو ایسے عظیما آئے گا. جیسے میں کہتا ہوں رجل حسن اچھا آدمی رجل حسن اچھا آدمی تو رجل کے اوپر آخر میں بھی تنوین ہے تو حسن کے آخر میں بھی تنوین ہی ہے. جی آگے ہے تیسرا نہر الیرموک فی الشام نہر الیرموک فی الشام نہر یرموک شام میں ہے. اب آپ سوچیں گے یہاں پھر الٹ رول کیوں ہو گیا تو یہاں مضاف مضاف علیہ دوسرا رول ہے جہاں کا کے کی کا ترجمہ آتا ہے. خیر حل شریب الجری الماء الماء آئے گا کیا زخمی قیدی نے پانی پیا تھا جب اس نے مانگا تھا. کانا ذالک رجل جندیا فی جیش المسلمین یہاں بھی مضاف علیہ والا رول ہے. سامع حذیفہ الی رجل آخر ذهب حذیفہ الی ابن عمہ لم یکن الجری قادرا علی الکلام ماذا نتعلم من تلک القصۃ یعنی کہ آپ اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں. اصل میں گرامر آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو تھوڑے بہت رول آنے چاہیے اتنے زیادہ نہیں کیونکہ اتنے زیادہ کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے. آپ نے کون سا وہ درس نظامی کر رہے ہیں. خیر اب ہم چلتے ہیں اگلی آخری ایکسرسائز. اسٹوڈنٹس یہ ایکسرسائز بڑی اہم ایکسرسائز ہے بہت اہم. جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں جو ہے وہ ایک ایکسرسائز پڑھی تھی اس ایکسرسائز میں تھا الذی یعبد اللہ یدخل الجنہ. اسی طرح یہ ایکسرسائز بھی بہت اہم ایکسرسائز ہے تو اس کو ذرا دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے. چاہے آپ تھوڑی دیر ریلیکس کر لیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے جو دماغ کے سارے پرزے ہیں نا وہ حاضر ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے حذیفہ اور کانا فی جیش المسلمین. ہم نے یہ والا فی جیش المسلمین والا جو حصہ اس کو نہیں چھیڑنا. ہم نے جو چینج کرنا ہے حذیفہ اور کانا. اچھا نیچے اس نے حذیفہ تو کانا فی جیش المسلمین اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے حذیفہ مسلمان لشکر میں سے تھا. اب اس نے نا ساتھ آپ کو مثال دی ہوئی ہے آپشن دیے گئے ہیں نیچے مشق آپ کو. اس نے کہا آنا انتا احمد الرجال فاطمہ. اب آنا کے ساتھ جس طرح کا کانا آنا ہے وہ لگا کے آپ اس کو حل کریں.
اس مشق کو حل کریں۔ اب آنا کے ساتھ کیا آنا ہے، انتا کے ساتھ کیا آنا ہے، احمد کے ساتھ کیا آنا ہے، کانا کس طرح کا آئے گا، مطلب کہ جس طرح کا ہوگا نا اسم، اسی طرح کا کانا آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی گرامر پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ والی گردان آپ نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھی تھی۔ ہوا ہما ہم، مطلب یہ ضمیر منفصل کی گردان ہے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ اگر کیونکہ میں ڈیپلی نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ پچھلے چیپٹر میں پڑھا چکا ہوں، تو جس نے مزید پڑھنی ہے وہ پچھلے چیپٹر میں جا کے پڑھ لے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہما وہ دونوں، مطلب دونوں مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ دونوں، وہ ایک عورت، ہما وہ دونوں، ہننا وہ سب۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، نحنو ہم۔ جیسے آپ چارٹ آف پرسنل پروناؤن پڑھتے ہو نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تو اسی طرح آپ یہی سمجھو کہ یہ عربی کا چارٹ آف پرسنل پروناؤن ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ والا کانا کی طرف۔ تو کانا وہ ایک مرد، کانا وہ تھا، مطلب وہ ایک مرد، مطلب یہ والا جو کالم ہے نا، یہ مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، مطلب یہ جو ہے وہ مذکر حاضر کے لیے ہے اور یہ مؤنث حاضر کے لیے، یہ والا کالم جو ہے مذکر غائب کے لیے ہے اور یہ مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ والا کالم مذکر حاضر کے لیے ہے اور یہ مؤنث حاضر کے لیے ہے، اور یہ جو دو سیغے ہیں یہ متکلم کے ہیں، مطلب کہ یہ والا جہاں میں یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ والا سیکنڈ پرسن ہے اور یہ والا تھرڈ پرسن ہے۔ تو ایک کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے تو باقی آپ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ والا جو لائن ہے، تین لائنیں ہیں نا، تین لائنیں، پہلی لائن جو ہے وہ واحد کی ہے، یہ سارے چاروں، دوسری لائن جو ہے وہ تثنیہ کی ہے، یہ تیسری لائن جو ہے یہ جمع کی ہے۔ تو کانا وہ ایک مرد تھا، کانا وہ دو مرد تھے، کانو وہ سب مرد تھے، کانت وہ ایک عورت تھی، یہ کانت وہ نون کا نقطہ ساتھ ہی چلا گیا ہے، کانتا وہ دو عورتیں تھیں، کننا وہ سب عورتیں تھیں، کنتا تو ایک مرد تھا، تے کے اوپر زبر، کنتما تم دو مرد تھے، کنتم تم سب مرد تھے، کنتی تو ایک عورت تھی، کنتما تم دو عورتیں تھیں، کنتنا تم سب عورتیں تھیں، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے۔ تو یہ والی جو دو گردانیں ہیں ان کو آپ تھوڑا سا رٹا مار لیں، ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں کانا کانا، کانو کانت، وہ ہاتھوں پہ یاد کیجئے، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا، کنتا کنتما، کنتم کنتی، کنتما کنتنا، کنتو کننا، ایک سانس میں یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب آپ کا رٹا لگ جائے گا تو زبردست ہو جائے گی یہ گردان۔ اب دیکھیں جس طرح کا ہوا اسی طرح کا کانا۔ اب دیکھیں نا، ہوا کانا، ہوا کے ساتھ کیا آئے گا، یہ میں کرتا ہوں، ہوا کانا، ہما، یہ دیکھیں نا یہ والا، یہ ہما ہے، ہما کے ساتھ کیا آئے گا، کانا، اور ہم کے ساتھ کیا آئے گا، کانو، اور ہیا کے ساتھ کیا آئے گا، کانت۔ یہ دیکھیں ذرا، ہیا آپ نے سامنے، یہ غور کیجیے گا، وہ آپ نے خود، ہیا کانتا، ہیا کانت، ہما کانتا، ہننا کننا، پھر وہ انتا والی، انتا کنتا، انتما کنتما، انتم کنتم، انتی کنتی، انتما کنتما، انتنا کنتنا، انا کنتو، نحنو کننا۔ یہ دیکھیں، ہوا کانا وہ تھا، ہوا کانا وہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کو حل کیسے کرنا۔ یہ دیکھیں نا، سب سے پہلے اس نے لکھا آنا، تو اب خود گیس کریں، آنا کے ساتھ کانا کون سا آئے گا، آنا کے ساتھ کانا آئے گا، آنا کنتو، آنا کنتو، یعنی کہ اب آنا کے ساتھ کیا آئے گا، یہ آپ کی آنا کے ساتھ کنتو آئے گا نا، تو کیا کریں گے پھر، یہ ایکسرسائز اب دیکھیں، آنا کنتو فی جیش المسلمین، مطلب وہ تو حذیفہ کانا فی جیش المسلمین، یہ تو مثال دی گئی تھی نا، آنا کنتو فی جیش المسلمین، یعنی کہ میں مسلمان لشکر میں سے تھا، انتا کے ساتھ کنت آئے گا، انتا کنتا فی جیش المسلمین، میں نے شروع میں کہا تھا نا فی جیش المسلمین، سب کے ساتھ اسی طرح آئے گا، آپ نے صرف
حذیفہ اور کانا یہ چینج کرنا ہے۔ اس کے بعد احمد کے ساتھ کیا آئے گا؟ احمد کانا فی جیش المسلمین، احمد مسلمان لشکر میں سے تھا۔ الرجال زیادہ مرد ہیں تو الرجال کے ساتھ مرد ہے نا، تو کانو آئے گا، الرجال کانو فی جیش المسلمین۔ فاطمہ کانت فی جیش المسلمین، نحن کے ساتھ کننا آنا چاہیے نا، نحن کننا فی جیش المسلمین، ہم کانو فی جیش المسلمین۔ طاہر کے ساتھ کانا فی جیش المسلمین، ادریس بھی ایک ہی ہے، کانا فی جیش المسلمین۔ انتما کنتما فی جیش المسلمین، انتم کنتم فی جیش المسلمین۔ لیں جی اسٹوڈنٹ، یہ تھی آپ کی چیپٹر نمبر 5 جو میں نے آپ کو پورا کروا دیا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو میں امید جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کو دوبارہ سمجھا دوں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔